بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بچے کا دل خالی زمین کے مانند ہے، جو بھی اسے تعلیم دی جائے گی وہ سیکھے گا، لہٰذا میں نے تمہاری تربیت میں بہت ہی سبقت سے کام لیا، قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت اور فکر مشغول ہو جائے۔ وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ حقیقت توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے خبردار رہو جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ صدقہ کے ذریعے روزی طلب کرو، صدقہ سے اپنے ایمان کی نگہداشت کرو اور زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرو اور دعا سے مصیبت و آفت کی لہروں کو دور کرو۔ اچھی گفتگو کرو تاکہ نیکی میں مشہور ہو جاؤ۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ مال کی محبت امیدوں کو مضبوط کرتی ہے اور اعمال کو بگاڑتی ہے۔ غصہ اپنے غصہ کرنے والے کو پستی اور ہلاکت میں دھکیل دیتا ہے اور اس کے عیوب کو آشکار کر دیتا ہے۔ جس نے اپنی آخرت کے امور کی اصلاح کر لی تو خدا اس کی دنیا کے امور کی اصلاح فرمائے گا۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تم کو اطاعت الہی پر مجبور کرے۔ اپنی بیماری کا علاج بے کسوں کی دستگیری اور مدد سے کرو۔ مومن چاپلوس اور حاسد نہیں ہوتا سوائے علم و دانش کے حصول میں۔ سب سے بڑی خطا کسی مسلمان کا مال ناحق کھا جانا ہے۔ لوگوں کو تقوی سے زیادہ کسی چیز کی تاکید نہیں کی گئی، اس لیے کہ یہ ہم اہل بیت کی وصیت ہے۔ مومن کا کمال 3 خصلتوں میں ہے: دین کے مسائل و احکام سے آگاہی، سختیوں اور مشکلات میں صبر اور بردباری، اور زندگی کے معاملات میں منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کی پابندی کرنا۔ امام المتقین علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جو اپنی ذاتی رائے سے کام لے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ علم کہ جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جان لو کہ تلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے علم کو جہل میں اور یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو۔ جب کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرو، اور جب یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ تو اقدام کرو۔
نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے اور حج ہر ضعیف و ناتواں کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔